السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے نقطہ نظر پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر دودھ ابالتے ہوئے فرش پر گر جائے یعنی ضائع ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، یعنی مالی نقصانات کے علاوہ روحانی طور پر اس گھر میں کیا آفتیں آتی ہیں، اور کیا یہ بدشگونی کی علامت ہے؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ سوالات سوشل میڈیا پر آئے روز گردش کرتے ہیں اور اسی حوالے سے مختلف لوگ اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دودھ، جسے اللہ کا نور کہا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتی ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دربار خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی کہ یا علی، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت رہتے ہیں، ہر طرف تنگ دستی کا راج ہے، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، کوئی کسی کی خاطر ایثار نہیں کرتا، ایسا کیوں ہے؟ اس عورت کا یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں باب العلم کہا گیا ہے، فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ یہ حضرت علی ہی کی شان تھی کہ چند لمحوں میں انہوں نے وجہ اور حقیقت کا سراغ لگا لیا۔ انہوں نے کہا، اے خاتون، مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب اپنے گھر میں اللہ کا فراہم کیا گیا رزق استعمال کرتے ہو تو کیا اس میں سے کچھ ضائع بھی ہوتا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، یا علی، جب میں اپنے گھر میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا ابل کر زمین پر گر جاتا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عورت، جب جب اللہ کا دیا گیا رزق پامال ہوتا ہے یعنی پیروں میں آتا ہے، اس کی توہین ہوتی ہے تو اس گھر سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے، بے برکتی راج کرتی ہے۔ چنانچہ جب تنگ دستی اور غربت آتی ہے، تمہارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بے سکونی اور بے برکتی آتی ہے۔ تم اللہ کے دیے گئے رزق کی حرمت بحال کرو اور ضمانت لے لو کہ تمہارے گھر میں برکت اور سکون اور رحمت واپس لوٹ آئیں گے۔ تمہارا یہ عمل سب گھر والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی عطا کرے گا۔ ناظرین، یہ بہت معمولی بات لگتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں چولہوں پر دودھ رکھتی ہیں اور پھر وہ دودھ چولہے کی تیز آگ پر ابلتا رہتا ہے اور وہ اپنی بے خیالی، بے دہانی میں اس کو بھول جاتی ہیں، اور اللہ کا نور، اللہ کا دیا گیا رزق ضائع ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اگر کچھ ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں تو ان کے لیے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، اور فرمایا کہ اچھی چیز کا اہتمام کیا کرو، رزق جب کسی سے بھاگتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کے عطا کیے گئے رزق کو ضائع نہ کریں، اس کے عطا کیے گئے رزق کی توہین اور بے حرمتی نہ کریں، اور اضافی رزق میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں۔ آمین۔